سو آج انشاءاللہ العزیز وہ جو انتہائی اہم بات جو کرنے جا رہا ہوں اس کو آج ذکر کریں گے. تو بیسیکلی وہ جو 2021 کا آغاز ہو رہا ہے بس اسی وجہ سے کہ اسلام کی ایک 7 ٹرمز ہیں جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. 7 اصطلاحات ہیں اسلام کی، یا آپ کہہ لیں کہ 7 ایسے اسلام نے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہمیں دیے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنے پلے سے باندھ لینا تو میں سمجھتا ہوں اور یہ دعویٰ کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ بندہ کسی بھی فیلڈ میں ہو اور فائنینشلی وہ کسی بھی اسٹیٹس سے بلانگ کرتا ہو، کہیں پہ بھی ہو، وہ لو لیول کا ہو، وہ مڈل لیول کا ہو، وہ ہائی لیول کا ہو، وہ ایز اے باپ ہو، ایز اے بیٹا ہو، کہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہو، ایز اے ٹیچر ہو، واٹ ایور، وہ بندہ انتہائی سکسیسفل کہ آدمی بن سکتا ہے. کہ اسلام نے ایسے یونیک قسم کے وہ 7 ہیبٹس آپ کہہ لیں یا 7 ٹرمز آپ کہہ لیں وہ اسلام نے ہمیں دیے. تو آج ہم ان کو وہ ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید باندھوں گا بڑی پیاری سی انشاءاللہ. وہ تمہید اس طرح ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو بھیجا نا، تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. ہر بندہ وی آل آر ڈوئنگ سم تھنگ، ہم کچھ نہ کچھ کیا ہے کر رہے ہیں. ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے یہ بات کا میٹر ہے، اور کیوں کر رہا ہے یہ اس کے بھی بات کا میٹر ہے، اور وٹ ول دا رزلٹ کیا ہوگا وہ اس سے بھی بات کا میٹر. تو پہلی بات یہ ہر بندہ کہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. میرے پاس 24 گھنٹے اللہ نے مجھے دیے ہیں. ولید بھائی ماشاءاللہ ان کے پاس 24 گھنٹے، آپ کے پاس زید بکر سب کے پاس 24 گھنٹے موجود ہیں. اور ان 24 گھنٹوں میں سے میں جو ہے وہ اپنے 24 گھنٹوں کو کسی اور انداز سے سپینڈ کر رہا ہوں. ولید بھائی کچھ اور انداز سے کر رہے ہیں، بچہ ہے اس کو اور انداز سے کر رہا ہے، بڑا ہے تو بزنس مین ہے وہ اور انداز سے کر رہا ہے. مطلب ٹائم ہر ایک کے پاس وہی ہے، لیکن جو اس ٹائم کو گزارنے کا اور اس میں پریکٹس کرنے کا جو سٹائل ہے وہ ہر ایک بندے کا کیا ہے ڈیفرنٹ اور مختلف ہے. اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. سو نکالیں جی بسم اللہ. 2 مقامات آج ہم حل کریں گے. دا فرسٹ ون ول بی سورۃ اللیل واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا کہ ہر بندے کی کوشش، ہر بندے کی ورکنگ. یہ 30 پارے میں نہیں بتاتا. یہ لاسٹ میں اس کو ہم نے بالکل جو ہے وہ تھرو آؤٹ کرنا ہے. بس زیادہ ہم نے ہر بات پہ ڈیٹیل پہ نہیں جانا، بس ایک کانسیپٹ دینا، کیونکہ میں تمہید باندھنا چاہ رہا ہوں اس کی. پھر اس کے بعد ہم لے کے جائیں گے ایک اور مقام پہ، وہ بھی اس میں بھی وہی بات ہے لیکن وہ کسی اور سٹائل سے، وہ میں بات بتاتا ہوں. پہلے اس کو حل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کی جو سٹارٹنگ سٹائل ہے وہ بھی اسی بات کو ہٹ کر رہا ہے جو میں تمہید باندھنا چاہ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں واللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، رات کی قسم جب وہ چھا جائے. اب اس میں یہ پہلی چیز ہے. اینڈ the second one will be والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب کہ روشن ہوتا ہے. اب دن اور رات دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں کہ نہیں؟ رات جب وہ چھا جائے اور دن جب وہ پورا روشن ہو، دونوں چیزوں کی آپس میں بالکل کیا ہے مختلف ہیں، اختلاف ہے. اور اگلی چیز وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا مذکر کو اور مؤنث کو. اور تذکیر و تانیث میں میل فیمیل میں ڈفرنس ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت وانٹ ٹو سے دیٹ کہ جو کہ رات اور دن مذکر اور مؤنث جس طرح آپس میں مختلف ہیں نا، بالکل اسی طرح جس طرح رات اور دن آپس میں مختلف ہیں اور مذکر مؤنث آپس میں مختلف ہیں، بالکل اسی طرح ان سعیکم لشتی، تم سب کی جو کوششیں ہیں، تم سب کی سٹائل آف ورکنگ ہے، سب کا کیا ہے مختلف ہے. لشتی مختلف، ڈفرینٹ. ہر بندہ اپنے سٹائل سے پرفارم کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے مزاج سے چل رہا ہے، ہر بندے کی کے کرائٹیریاز ڈفرینٹ ہیں، ہر بندے کی
کہ ترجیحات اور ہر بندے کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں، ہر بندہ اپنے انداز سے پرفارم کر رہا ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اچھا یہاں پہ اللہ نے کہا کہ تمہارے سٹائل مختلف ہیں کام کرنے کے، اب آگے اللہ رب العزت کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے مزاج بھی مختلف ہیں۔ ہر بندے کا مزاج کیا ہے؟ کسی بندے کے بارے میں آتا ہے بندہ بڑا نگہ ہے جی شیخ صاحب، یہ بندہ بڑا نگہ ہے، یہ بندہ بڑا ہی مطلب جو آپ الفاظ بولتے ہیں، ہر بندے کا مزاج بھی کیا ہے؟ ڈفرینٹ۔ اب مزاج کی باری آ گئی، اللہ فرماتے ہیں پھر دو مزاجوں کو اللہ ڈسکس کریں گے یہاں پہ، دو مزاجوں کو۔ پہلا مزاج سنیے گا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ مزاج ہے انسان کا۔ پھر سے اگلی آدمی اس کا رزلٹ بتائیں گے اللہ۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس بندے نے دل کھول کے اللہ کی راہ میں دیا، اللہ کے دین کے لیے اپنا ٹائم سپینڈ کیا، آتا سے مال مراد نہیں، جسٹ اپنا ٹائم لگایا، اپنی توانائیاں اللہ کے لیے صرف کی، اس بندے نے اپنا مال اللہ کے لیے صرف کیا، کہ اپنا شب و روز اس نے اللہ کے لیے صرف کیا۔ اعطا، جس بندے نے دیا، کیا دیا؟ مال، وقت، توانائی، انرجی، کہ اپنا اس نے خون پسینہ لگایا اللہ کے دین کے لیے۔ واتقا، اور تقوی اختیار کیا اس بندے۔ وصدق بالحسنى، اور اللہ کی ہر بات کی تصدیق کی اس نے، اللہ کی ہر بات کو سچا مانا، اور صدیق یعنی کہ صدیق کے لقب پہ، یا آپ کہہ لیں کہ صدیق کے جو لیول ہے اس پہ وہ فائز ہوا، تو اللہ اس کا رزلٹ کیا بتاتے ہیں؟ یہ مزاج ہے، اس کا رزلٹ کیا آ گیا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے پھر آسانیاں پیدا کریں گے۔ ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ آسانیاں پیدا کریں گے۔ آج آپ نے جمعے میں بات سنی نا، اس کو ویلکم کریں گے ہم، تو آنے والا بند تو صحیح، فرسٹ اسٹیپ اٹھا ہماری طرف، بس ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ اور کس طرح ویلکم کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں سورۃ عنکبوت کہاں ختم ہو رہی سر؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بڑا کوٹ کرتے ہیں ہم اس آیت کو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندہ ہمارے لیے کام کرے گا، ہمارے لیے محنت کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو راستے دکھائیں گے۔ کتنے راستے سر؟ ایک راستہ کے جمع، لنہدینہم سبلنا، ایک راستہ نہیں، کئی راستے اس کو ہم دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو تقوی اختیار کرنے والا تو بن۔ اگر زندگی کے ہمارے چار دروازے بند ہو چکے ہیں تو میں کہیں سے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرف جاؤں، اس قدر پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں میری لائف میں آ چکی ہیں، چار دروازے تمہارے بند ہو چکے ہیں، تو وَمَن يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آسمان کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، اللہ تمہارے لیے ایگزٹ ڈور نکالے گا، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تمہیں نکالے گا ان پریشانیوں سے، ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، لیکن دامن تو تھام رب کا۔ تو یہ بات فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی تھی۔ یہ مزاج، اور اس کا کیا بتایا اللہ نے؟ رزلٹ۔ اب سیکنڈ مزاج آ گیا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اپوزٹ، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس بندے نے بخل کیا، بخل صرف مال کا نہیں سر، وہی چینج لائیں دوبارہ، مال کا بھی بخل کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو دل میں گھٹن ہو، اور وقت کہ وقت بھی اللہ کو نہیں دیتا، نماز پڑھنے کی باری آئے یا کہ قرآن پڑھنے کی باری آئے، آپ کہہ لیں کہ علم سیکھنے کی باری آئے، کسی بھی اعتبار سے وقت دینا اس کو بڑا برا لگتا ہے۔ اور توانائی، ٹھنڈ میں وضو کرنا توانائی لگتی ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو توانائی بھی نہیں لگانے کو، اپنے آپ کو پھولوں کی طرح سنبھال کے رکھنا، کہیں اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے وضو کرنا، کہ جب وہ اپنے آپ کو بخل میں پیدا کہ بخل کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بے پرواہ مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کو کوئی، اس کے سر میں کوئی جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ مجھے کس طرف بلا رہے ہیں، اور میں کس طرف جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ وَاسْتَغْنَىٰ، وہ بے پرواہ ہو چکا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اللہ کی باتوں کی تکذیب کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تصدیق کی، تکذیب کی، اس نے تکذیب کی، دیٹس اٹ۔ وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے، جو دیکھیں نماز تو کہ ہماری ایک پہچان ہے ایز اے مسلم، نماز پہچان، نماز کی اسلام کی عام۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اب اگلی بات سنیے، پھر رزلٹ کیا ہے اس کا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو تنگیوں میں ڈال دیں گے۔ تنگیاں کون سی؟ تنگیوں سے قدر سمجھیے گا، تنگیاں کون سی؟ تنگیاں یہ مراد نہیں ہے، تنگیاں مطلب گھٹن۔ وہ اللہ فرماتے ہیں نا سورۃ الانعام کے اندر، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اس کو آسانیاں دیتے ہیں۔ اور اگلی بات، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ،
اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیں یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، حرجا کانما یصعد فی السماء، اس کو دین پہ عمل کرنا یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ آسمان پہ چڑھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، گھٹن ہوتی ہے اس کے اندر قرآن پڑھنے میں کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، یا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وقت دینے کے لیے اس کو گھٹن ہوتی ہے، تنگی محسوس کرتا ہے وہ۔ تو اگلی بات یہ ہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، یہاں پہ اگلی بات، یہ دو مزاج اللہ نے بیان کی، بات ختم ہو گئی۔ تو شروع کہاں سے ہوئی؟ تم سب کی کوششیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ میں صرف تھرو آؤٹ کر دوں صورت کو، ختم کر دوں، پھر وہاں جاتے ہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب یہ دنیا سے چلا جائے گا نا، تردی ہلاک ہو جائے گا، ہلاک مین موت آ جائے گی، جب یہ موت آ جائے گی نا اس کو، وما یغنی عنہ مالہ، اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس دا ریالٹی، مال قبر میں جاتا ہے سر، کوئی چیز اس کی قبر میں جائے گی۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثہ، تین چیزیں میت کے قریب پاس جاتی ہیں، اس کے ساتھ جاتی ہیں، یتبعہ اہلہ ومالہ، اس کا مال، اس کے اہل، وعمل، تیسری اس کے عمل جاتے ہیں، فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے پاس رہتی ہے، کیا چیز؟ عمل، بس عمل۔ فإنما الربح والخسران في العمل، اصل تمہارا نفع اور اصل نقصان دونوں چیزوں کا فیصلہ قیامت میں ہوگا تو ایک چیز کی بنیاد پہ، صرف عمل کی بنیاد پہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، جو بھی ہو عمل سے بنے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ اگلی بات، ان علینا للہدی، ہدایت دینا ہماری ذمہ داری، توفیق دینا ہماری ذمہ داری۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یہ سٹیٹمنٹ ذرا سننے والی توجہ سے، ان علینا کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہمارے ہی لیے ہے آخرت اور ہمارے ہی لیے دنیا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا بھی میری تو آخرت بھی میری، تمہیں دنیا چاہیے دنیا دے دوں گا، آخرت چاہیے آخرت دے دوں گا، فیصلہ تیرا، فیصلہ تیرا۔ دنیا مانگتے ہو دنیا دے دوں گا، اور آخرت مانگتے ہو آخرت بھی دے دوں گا۔ اور یہی بات کو اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا کا مال دے دیں گے، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں دنیا بھی میری آخرت بھی میری۔ اور اگلی بات، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تم کو انتہائی بھڑکنے والی آگ سے ڈراتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں انتہائی بھڑکنے والی، دنیا اور آخرت میری ہے، تم جو چاہتے ہو میں دے دیتا ہوں، جو کرنا چاہتے ہو کرو جا کے، لیکن میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس میں وہی داخل ہوگا جو بد نصیب ہوگا۔ اللہ وہ پیچھے جو اپوزٹ سائڈ، دوسری سیکنڈ سائڈ ہے، نیگیٹو سائڈ جو پیچھے بیان ہوئی ہے، وہ بندہ اس میں داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، جس نے اللہ کو جھٹلایا، وتولی منہ پھیرا، رب سے منہ پھیر کے بھاگ گیا، رب سے دور بھاگا، وہ بندہ اس میں ڈالا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس جہنم سے وہ بچایا جائے گا جو کہ متقی ہے، جو پہلا مزاج اللہ نے بیان کیا تھا نا، وہ بندہ بچایا جائے گا اس سے۔ یہ اس کا رزلٹ آ رہا ہے دونوں مزاجوں کا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے کس لیے؟ تزکیہ نفس کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاکیزگی، کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکا یزکی، تزکیہ سے ہے نا، پاکیزہ۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے نا سر، اللہ کہتے ہیں اس کے ذمے کسی کا احسان نہیں ہوتا کہ وہ دے رہا ہے، بلکہ وہ آگے آتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جیب سے دیتا ہے، اور جس کو دے رہا ہوتا ہے اس کا کوئی احسان نہیں ہوتا اس پہ وہ دے رہا ہے، نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوتا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے پھر بات ہی ختم کر دی، جو پہلا مزاج تھا اس کو اللہ نے اپریشیٹ کیا اور اس کا رزلٹ اینڈ بتا دیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، تو اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ اینڈ رزلٹ چیک کریں، وہ پہلا مزاج۔ تو سر بات کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آئی اس سے؟ کہ ہر بندے کی کوششیں کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ ہے، اور ہر بندے کا مزاج کیا ہے؟ مختلف ہے، اور ہر مزاج کا رزلٹ کیا ہے؟ وہ مختلف ہے۔ اس میں دو مزاج بیان ہوئے، اب آپ کو لیے چلتے ہیں قرآن کے ایک اور مقام کی طرف، وہاں پہ تین مزاج بیان ہوئے۔ تین مزاج وہاں پہ جو کوڈ ہوں گے ان کو ذکر کرنے کے بعد میں آپ کو جو 7 ٹرمز بتاؤں گا اسلام کی، وہ بس وہ بیان کرنے کے بعد ختم ہوگی۔ سورہ فاتر نکالیں، آپ نے نکالنی ہے سر اس کی آیت نمبر 27۔ جی ہاں،
بس بالکل تھوڑا ایمی کوئی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس ترجمہ سناؤں گا آپ کو، کیونکہ ہم نے وہ سیون ٹرمز اسلام کی کور کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نکال لیا جی، لیٹ سٹارٹ انشاءاللہ۔ اچھا جی، لیٹ سٹارٹ انشاءاللہ جی۔ سورہ فاتر ہے اور آیت نمبر 27 ہے۔ الم تر ان اللہ، اب دیکھیں ذرا، انسان کا مزاج مختلف ہے، انسان کی نوعیت مختلف ہے، یہ آپ نے سنا کہاں سے؟ سورۃ اللیل سے۔ لیکن یہاں اللہ کہتے ہیں صرف انسان مختلف نہیں ہے، انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات میں نے بتائی ہیں نا، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، ہر ایک کا کیا ہے؟ ہر اپنا رنگ ہے اور ڈیفرنٹ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت سارے رنگوں کو بیان کر کے نا، پھر اینڈ پہ انسان کی، یعنی کہ پہلے وہاں پہ 2 مزاج تھے، وہاں پہ 3 مزاجوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اس ٹکڑے میں یہ جو آیت، ایک رکوع ہم بیان کریں گے مختصراً، اس میں اللہ نے 3-4 باتیں کی ہیں اور انتہائی پلے سے باندھنے والی انشاءاللہ۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے، میں صرف مفہوماً ترجمہ کروں گا کہ وقت نہیں، اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی اتارا، دیٹس اٹ۔ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پھل اگائے جس کے ہر پھل کا اپنا رنگ ہے، ہر پھل کا کیا ہے؟ اپنا رنگ ہے۔ اور سر آپ دیکھیں، ویسے تو ہر کی اپنی کائنڈ ہے نا، سیب ہے، کیلا ہے، آم ہے، ڈفرینٹ ہے، لیکن پھر ان پھلوں کے اندر بھی کے ٹائپس، آم کی کتنی ٹائپس ہیں، خربوزے کی، تربوز کی، ہر ایک کی جو ایگریکلچر سے ریلیٹ کرتے ہیں لوگ، وہ کس قدر ہر ایک کی اپنے ٹائپس ہیں، ڈفرینشیٹ کس قدر اللہ نے کیا ہر مخلوق کو۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پھر پہاڑوں کی بات آ گئی، پہاڑوں میں 3 رنگ ہوتے ہیں سر۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، اور کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جُدَدٌ بِيضٌ، جو سفید رنگ کے ہوتے ہیں، وَحُمْرٌ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ کبھی لاوا بولتا دیکھا سر آپ نے؟ سرخ رنگ کے پہاڑ، مختلف الوانها، ان کے رنگ مختلف ہیں، پہاڑوں کے رنگ کیا ہے؟ مختلف ہیں۔ وغرابیب سود، اور کچھ ہیں جو سیاہ دھاریوں والے، کچھ کیا ہیں؟ سیاہ دھاریوں والے، سفید ہیں، سرخ ہیں اور سیاہ دھاری، پہاڑوں کی 3 قسمیں ہو گئی۔ تو کیا ڈفرنس کیا ہے؟ ہر ایک کی مزاج، ہر ایک کی کی نوعیت، اسٹرکچر ڈفرنٹ ہے۔ اور اگلی بات، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِ، چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے، مختلف الوانہ کذالک، اسی طرح مختلف رنگ ہے ہر ایک کی مختلف رنگیں، ہر ایک کی مختلف مزاج، ہر ایک کی مختلف نوعیت ہے، اللہ نے بیان کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب کرائٹیریا بیان کر دیا، اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پہ اللہ نے پھر اینڈ رزلٹ بتا دیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جن کے دل میں اللہ بیٹھا ہوا ہے، جن کے دل میں اللہ رب العزت کی تذکرے ہیں، جس کے دل میں، وہ جو جمعے میں آج آپ نے بات سنی تھی، جس کی سانسوں میں اللہ کا تذکرہ گزرتا ہے، جس کی زبان پہ اللہ کے نعرے اور اللہ کے نغمے وہ الاپتا رہتا ہے، وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جس بندے نے کئی دن ہو گئے اسے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، یا کئی دن ہو گئے مسجد میں سجدہ نہیں کیا، وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا؟ نہیں سر، جو اللہ سے جتنا دور بھاگے گا، اللہ سے نولی ما تولی، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرح وہ جا رہا ہے، جاؤ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہاری، نولی ما تولی۔ لیکن جو آنا چاہتا ہے اللہ ویلکم کرتے ہیں اس کو، جو دوڑ چل کے آتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ رب اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں۔ ان اللہ عزیز الغفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور غفور بخشنے والے ہیں۔ اب اگلی بات، اللہ رب العزت، آپ میں سے یہاں پہ ہماری کوئی ہستیاں بیٹھی ہیں، بزنس مین بیٹھے ہیں، تو قرآن ایک بزنس بیان کیا سر، قرآن نے ایک تجارت بیان کی، بزنس بیان کیا، جو بزنس ہم کرتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، اب یہ آخرت کا بزنس سنیے گا۔ اس میں کون سے آپ نے کے کرنے ہیں؟ بزنس کرنے کے لیے آپ کو کوئی انویسٹمنٹ تو چاہیے نا۔ انویسٹمنٹ کیا جی؟ پہلی چیز، ان الذین یتلون کتاب اللہ، دا فرسٹ تھنگ یو شوڈ ٹو انویسٹ، کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، پہلی چیز آپ کو انویسٹ کرنے کی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اینڈ سیکنڈ ون، کیا چیز؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، تھرڈ ون، کہ وہ چھپ کے بھی اور ظاہری طور پر بھی اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ 3 چیزیں جو انویسٹ کرتا ہے نا اپنی لائف کے اندر بندہ، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہا ہے جس میں کبھی لاس ہو ہی نہیں سکتا، جس میں کبھی گھاٹا نہیں، کبھی نقصان نہیں، 100% اللہ نے کر دیا، پہلے بتا دیا۔ بندہ انویسٹ کرتا ہے نا تو وہ فکر ہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں منافع آئے کہ نہ ہو، یہ پتہ نہیں کیا بنے گا بعد میں،
اینڈ رزلٹ کیا آئے گا. لیکن اللہ نے کیا دیا, لن تبور, نیور, کبھی اس کو نقصان نہیں ہو سکتا. اور آگے کیا ہے, لیوفیہم اجورہم, اللہ ان کو اجروں سے نوازے گا, ویزیدہم من فضلہ, اپنے فضل سے اور زیادہ اللہ ان کو دے گا دنیا میں. انہ غفور شکور, کیونکہ اللہ بخشنے والا بھی ہے, شکور قدردان بھی ہے. شکور قدردان, تمہاری قدر کرتا ہے. ایک نیکی کرو 10 سے اجر شروع کرتا ہے تمہارا, اور 700 گنا تک اجر لے کے جاتا ہے. اگر ایک گناہ کرو, ایک گناہ انسان کرتا ہے تو 6 گھنٹوں کی مہلت دیتے ہیں اللہ فرشتوں کو, کبھی گناہ نہ لکھو, 6 گھنٹوں کی مہلت دو اس کو. اگر توبہ کر لیتا تو ٹھیک ہے, نہ لکھو گناہ. اگر 6 گھنٹوں کے بعد اس نے توبہ نہ کی تو پھر کہا ایک گناہ لکھنا اس کا. اور اتنی قدر کرتا ہے. نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا, ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے ایک درخت کی وجہ سے, اس نے وہ درخت جنہوں کے کلہاڑا لیا, کاٹ دیا. فاخر اللہ فشکر اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا. حالانکہ چھوٹا سا عمل, اتنی قدر کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے عمل پہ بندے کو یوں نوازتا ہے. اچھا جی اگلی بات, اب جو میں جس چیز پہ لانا چاہ رہا تھا وہ بات آ گئی. والذی اوحینا الیک من الکتاب, اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے, مصدقا لما بین یدیہ, یہ قرآن جو ہے تصدیق کرنے والا ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خبیر ہیں, بصیر ہیں. اب آگئی بات جی, لوگوں کی 3 قسمیں, 3 مزاج ہیں جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اللہ کہتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے کتاب تمہارے حوالے کر دی, تم نے چن لیا. مسلمانوں کو اللہ نے کیا کہ قرآن کے لیے چن لیا, اللہ نے چن لیا. اب مسلمانوں میں سے ہر بندہ پرفارم کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن, یعنی قرآن کے مطابق وہ کیا کر رہے ہیں, پرفارم کر رہے ہیں. میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں, آپ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں, دائیں والے بائیں والے سامنے والے, کہ زید بکر سارے قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن ہم قرآن پہ عمل کریں, ہماری 3 ٹائپس ہیں پوری دنیا کے اندر. سنیے گا, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اللہ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. جانوں پہ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے, مان تو لیا قرآن ہے, قرآن کہ بڑی مقدس کتاب ہے, لیکن اس کو غلاب میں لپیٹ کے اس کو رکھا ہوا, کبھی پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی, کبھی اس کے مطابق اپنی زندگی کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی, کبھی اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب ہے. ظالم لنفسہ, کبھی اس سے کہ احکامات لینے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی, اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. کچھ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جس کو قرآن اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا, یہ ظالم لنفسہ. اور دوسرے لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, کچھ درمیانے ٹائپ کی, کبھی پڑھ لیا, کبھی چھوٹ گیا, کبھی نیکی کر لی, کبھی گناہ ہو گیا, درمیانے ٹائپ کے, بس چل رہے ہیں, گرتے اٹھتے ہیں, گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, گرتے ہیں, بس رواں دواں ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اور کچھ تیسرے نمبر پہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ اکبر. کچھ ایسے ہیں جو دوڑے لگا رہے ہیں, سابقٌ بالخیرات, وہ دوڑ رہے ہیں وہ اللہ کی راہ کے لیے, دوڑ رہے ہیں وہ اللہ کو منانے کے لیے, دوڑ رہے ہیں وہ قرآن کو کہ اپنا قرآن کے مطابق اپنے اوڑھنا بچھونا بنا کے وہ دوڑ رہے ہیں لوگ. اللہ کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ, لیکن یہ اللہ کی اذن سے. اللہ کہتے ہیں جو ایسا کام کر رہا ہے نا, یعنی دوڑ رہا ہے اللہ کے آگے, سابقٌ بالخیر بِإِذْنِ اللہ ہو رہا ہے, ذالک هو الفضل الکبیر, یہ بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑا فضل ہے. اب آگے ان کی انعام بھی آگے, اللہ ان کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کرے گا. اللہ ان کو پھر من اساور من ذهب, اللہ سونے اور چاندی کے کنگن ان کو پہنائے گا قیامت دن, موتیوں کے کنگن ان کو دے گا. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, اور اللہ ان کو ریشم کے لباس پہنائے گا. اور تھوڑا سا پلیز آگے آ جائیں, وقت نہیں ہمارے پاس, 36 آیت نمبر پہ آ جائیں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ, جو لوگ کافر ہیں اب اپوزٹ سائڈ پہ آ گئے, جو بالکل ہی قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں, کافر. لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ, ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها, نہ ان پر موت آئے گی جہنم کے اندر اور نہ ہی ان پر عذاب ہلکا ہوگا. كذلك نجزي كل كفور, ہر کافر کو اسی طرح جزا دیں گے. اب اگلی بات, آخری آیت جی, وهم يسترخون فيها, وہ جہنم کے اندر چیخیں گے, جہنم کے اندر یسترخون, استراخ, جہنم کے اندر وہ چیخیں گے اور کیا کہیں گے, ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل, اللہ ایک باری جان دے دنیا سے, ایک باری ہم وہ عمل کریں گے جو تو کہے گا, جو تیری رضا ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں اب تم مہلت مانگتے, اولم نعمرکم, میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی, زندگی نہیں دی تھی تمہیں, ارے تمہیں جوانیاں دی, تمہیں راتیں دی, دن دی, صبح دی, شامیں تمہیں دی, میں نے وقت دیا تم کو, ایک عمر. 7 ہیبٹس ہیں. میں کہتا ہوں جیسے میں شروع میں بات کہی تھی کہ ہم کہ اللہ نے انسان کو بنایا, ہر ایک کی مزاج بھی مختلف دیے, جیسے آپ نے سنا,
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس کی پریورٹیز، اس کی ترجیحات ہر بندے کی مختلف ہیں، وقت گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، انداز ہر ایک کا مختلف ہے، بات کرنے کا انداز مختلف، اللہ نے اختلاف رکھا ہے نا۔ تو اب لیکن اسلام کے اندر اللہ نے پھر 7 ایسے اصول دیے ہیں کہ اگر مختلف بھی ہیں ہر انسان، نوعیت مختلف بھی ہے، لیکن ان 7 کو ہر بندہ اڈاپٹ کرے گا، 7 کو ہر بندہ اپنے اندر ڈالے گا، تو ایک کامیاب انسان بن کے نکلے گا، ایک کامیاب انسان بن کے، چاہے وہ مختلف ہے لیکن 7 اصول ایسے یونیک۔ یہ تو اللہ کی کہ خالقیت کی انتہا ہے کہ مختلف پیدا کرنے کے بعد اصول ایک دیا، اصول ایک جیسے دیے، پیدا کرنے مختلف کیے لیکن اصول ایک جیسے کی کہ ان اصولوں پہ تم نے چلنا ہے، یہ سیدھی لائن ہے، اس پہ تم نے آنا ہے بس میری طرف۔ تو 7 اصول ہیں، بس گنوا دیتا ہوں۔ پہلی چیز ایمان، یہ 7 ٹرمز ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، اللہ پر ایمان اور یقین۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم کچھ لوگوں کو لیڈر بناتے، امام بناتے، یہدون بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جب وہ صبر کرتے ہیں اور جب وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ پہلی چیز ایمان۔ ایمان کے آگے بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ پھر کبھی رکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا؟ ایمان۔ دوسرے نمبر پہ ہے اسلام۔ ایمان کا تعلق اندر کے ساتھ اور اسلام کا تعلق بیرونی۔ اسلام کیا ہے؟ وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے کہا اذ قال له ربہ اسلم، فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا اپنے رب کے لیے۔ اور کیسے فرما بردار ہوا؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا سب کو جینا مرنا اللہ واسطے۔ یہ ہے اسلام، ایمان، اسلام۔ تھرڈ ون کیا ہے؟ احسان۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے؟ دیٹ از دا پرپس، یعنی حدیث جبریل کے اندر کیا آتا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے اللہ کو سامنے دیکھ رہے۔ ایوری ٹائم یو شوڈ ٹو ریئلائز دیٹ کہ اللہ از سیئنگ یو، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت تم یہ ریئلائز کرو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ احسان، 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز حیا۔ حیا ایمان کا ہی حصہ ہے۔ حیا کیا ہوتی ہے؟ کہ ٹیچر یہاں بیٹھا ہے نا یا والد بیٹھا ہے تو بچہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ پتہ نا بیٹھا ہوا ہے، اس والد کی حیا کرے گا، ٹیچر کی حیا کرے گا۔ جب جیسے والد یا ٹیچر اٹھ کے گیا، بچہ اپنی موج میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیوں رکا ہوا تھا؟ اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اس کی حیا کرے۔ جب ہمیں کہ یہ ریلائز ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کریں گے۔ لیکن جب یہ ذہن سے نکل گیا نا کہ اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی فکر ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ پھر اپنی موج میں چلے گا، اس کو فکر ہی نہیں ہوگی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حیا کتنی چیزیں ہوں گی سر؟ 4۔ 5ویں چیز ہے ہمارے پاس تقویٰ۔ تقویٰ، صبر اور تزکیہ نفس۔ تقویٰ، صبر اور تزکیہ نفس، ان 7 چیزوں پہ بڑی ہی امپورٹنٹ، بڑی ہی خوبصورت ورک شاپ ہو سکتی ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن رکھیں گے۔ یہ 7 ٹرمز ہیں اسلام کی، جو بندہ اپنی زندگی میں ان 7 ٹرمز کو اپنے پلے سے باندھ لیتا ہے، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے، کہیں بھی، جو بزنس مین ہے، غریب انسان ہے، امیر ترین ہے، کسی بھی اسٹیٹس سے بلانگ کرتا ہے، وہ سب سے کامیاب ترین انسان ہوگا یہ 7 ٹرمز کو اپنے اندر جو اڈاپٹ کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔